حسین مولا مقتل میں سر کو جھکا، لاش اکبر پہ تنہا کھڑے ہیں، دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں آنسو، ہائے صغرا کا خط پڑھ رہے ہیں، اور بولے کیا میں جواب اس کا دوں، بولے کیا میں جواب اس کا دوں، ہائے صغرا بتا کیا میں ہوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں۔ ایک بند سنیے خدا کی قسم، ارے میں تو پردے سے میں لٹ گیا، اپنے مقتل کو میں رو چکا، اور تیرا بابا غریب ہو گیا، تیرا بابا غریب ہو گیا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں۔ ارے آندھیاں میرا گھر لے گئی، میرے لختے جگر لے گئی، میرا نور نظر لے گئی، میرا نور نظر لے گئی، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں۔ اور خط تیرا اب سناؤں کسے، کون ہے جو میری صدا پر اٹھے، اور شب کو جاگے ہوئے سو گئے، شب کو جاگے ہوئے سو گئے، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں۔ ارے ہائے صغرا وہ بھائی تیرا جس نے تجھ سے تھا وعدہ کیا، اور کھا گئی اس کو کرب و بلا، کھا گئی اس کو کرب و بلا،
کے سوا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں۔ ارے پیار تو نے تھا جس کو لکھا، گھٹنیوں بھی وہ نہ چل سکا، ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا، ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں۔ ارے شب کو دولہا بنایا جسے، راس آئی نہ مہندی جسے، روئی صحرے کی لڑیاں جسے، روئی صحرے کی لڑیاں جسے، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں۔ اور اب سکینہ کا حافظ خدا، وقت زینب پہ بھی ہے کڑا، اور مجھ کو گھیرے ہوئے ہیں قضا، مجھ کو گھیرے ہوئے ہیں قضا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں۔ ارے یہ تو اچھا ہوا لاڈلی، اپنے گھر میں ہی تو رہ گئی، بے ردائی سے تو بچ گئی، بے ردائی سے تو بچ گئی، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں، ہائے سغرا بتا کیا لکھوں۔ ارے خط وہ ریحان و سرور تھا کیا، خاک سے میرا مولا اٹھا، اور لاش اکبر پہ خط رکھ دیا، لاش اکبر پہ خط رکھ دیا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، ہائے
لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں۔ فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد اللہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد صلوات على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان محترم، پروردگار متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا پر آنے کی، بیٹھنے کی توفیق عطا کی، اس نے ہمیں یہ زندگی، یہ مہلت عطا کی کہ ہم اس فرش عزا پر بیٹھیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر ایک عالم کے خواب میں آئے تو اس عالم نے کہا کہ حبیب تم تو شہدائے کربلا میں ہو، تو تمہارا تو ہر ارمان پورا ہو چکا ہوگا، کیا نعمت نہیں ہوگی جو تمہیں جنت میں نہیں ملی ہوگی، اور کیا مقام نہیں ہوگا جو تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا ہوگا، تو ہر چیز تو تمہیں ملی ہوگی شہدائے کربلا میں سے ہونے کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ حضرت حبیب نے کہا کہ ہاں مگر ایک ایسا اللہ نے مقام رکھا ہے جو مجھے نہیں مل سکتا۔ یہ ایسا کون سا مقام ہے جو اللہ نے رکھا بھی ہے اور حبیب ابن مظاہر کو مل بھی نہیں سکتا؟ توجہ کیجئے گا اس مقام کے لیے، یعنی اللہ نے ایک مقام رکھا ہے جنت میں، ایک انعام رکھا ہے، ایک نعمت رکھی ہے، مگر حبیب ابن مظاہر کو نہیں مل سکتی۔ تو حبیب نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ نعمت ہے جو تمہیں نہیں مل سکتی اور کس سبب سے؟ کہا جو ذکر حسین سننے کے بدلے اجر ہے، مجلس حسین میں حاضر ہو کر وہ اجر مجھے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ میں شہدائے کربلا میں سے ہوں اور میں شہید ہو چکا۔ اب اگر مجھے یہ اجر چاہیے تو مجھے ایک زندگی اور چاہیے کہ میں مجلس حسین میں آؤں اور وہ اجر بھی حاصل کروں جو ذکر امام حسین سننے والوں کو، عزاداروں کو مل رہا ہے، یعنی وہ اجر اللہم صلی علی محمد، یعنی وہ اجر جس کی شہدائے کربلا میں سے شہید تمنا کرے، وہ اجر آپ کو مل سکتا ہے اور مل رہا ہے الحمدللہ، اور مجھے مل رہا ہے الحمدللہ۔ ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے اس بات پر قادر رکھا اور اتنی صحت، اتنی طاقت عطا کی کہ مجلس میں آ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کل ایک مسئلہ اور بھی چل رہا ہے۔ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ آن لائن مجالس کا، جہاں سہولت تو ہے، اب یہ مجلس ریکارڈ جو ہو رہی ہیں وہ اسی لیے ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ وہ افراد جو بعد میں دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہ جس کو سہولت سے فائدہ نہیں بھی اٹھانا چاہیے تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں ارے فلاں چینل کیبل پہ آتی تو ہے، میں نام نہیں لے رہا کیبل کا، آپ جانتے ہیں اس علاقے میں کون سی کیبل چلتی ہے، تو اگر علاقہ بدل دیجئے، مثال کے طور پر کراچی کے کسی اور علاقے میں جہاں پہ مومنین کی کثرت اور آبادی زیادہ ہے، امام بارگاہ زیادہ ہے، وہاں پہ کوئی اور کیبل ہے،
اس سے اور آگے چلے جائیے، ایئرپورٹ کی طرف چلے جائیے، وہاں پر ایک اور کیبل ہے، اور مومنین نے آپس میں ایک کیبل سسٹم بھی بنایا ہوا ہے، اور جو ہے وہ نیٹ پر بھی مجالس ہوتی ہے۔ نقصان کیا ہوا؟ آپ نے آن لائن مجلس تو سن لی، وہ جو ذکر حسین پر رونا آ رہا تھا یا آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے گا۔ یعنی مصائب امام حسین اور فضائل کو آپ نے کیجولی لے لیا۔ کیجولی لے لیا کا مطلب کیا ہوا؟ جب کسی نے آواز لگائی تو آپ نے اس کو بند کر دیا، اسکپ کر دیا۔ یعنی آپ نے اس کی اہمیت کو اتنا نہیں جانا۔ یہ میں اپنے لیے بھی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم بھی مجلس سنتے، اگر آپ کو سننا چاہ رہے ہیں، کوئی کلپ سننا چاہ رہے ہیں، کوئی مجلس سننا چاہ رہے ہیں، وہ وقت نکالیے، ڈیڈیکیٹ کیجئے اس کے لیے، کہ جس طرح فرش ازا کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یہ کیا کہ آپ نے اس کو پاز کیا یا اس کو اسکرول اپ کیا، ختم ہو گئی مجلس، چلے۔ اور یہ تو مصائب میں، اور فرش ازا کا جو ثواب تھا وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر آپ نے کسی جگہ پر کیبل میں مجلس سن لی ہے، یا آن لائن سن لی ہے، یا یوٹیوب پہ یا فیس بک وغیرہ پہ، سہولت ان کے لیے تھی کہ جو پریشان تھے، جو بیمار تھے، جو سابقہ سالوں میں مجلس میں آ رہے تھے، اب نہیں آ سکتے۔ ان کا جی چاہتا ہے کہ ذکر امام حسین سنیں، نہیں سن سکتے، ان کے لیے سہولت ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو گئی۔ اس سہولت سے غلط یعنی ناجائز ایک طرح سے فائدہ ہو گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ جوان بھی اب بیٹھ کے مجلس سے سن رہا ہے، حتیٰ جوان کو یہ عادت نہیں ہے کہ وہ اندر آ کر بھی بیٹھے۔ ہمارے پسند کے مولانا نہیں پڑھ رہے، ہمارے پسند کا عنوان نہیں پڑھا جا رہا، مولانا پسند کا نہیں ہے، عنوان پسند کا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کچھ دیر کے لیے آ جائیے۔ یہ میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں، کہیں کے لیے بھی جہاں بھی سوچ جاتی ہے جوانوں کی، فرش ازا پہ جو بیٹھنا ہے، اس پہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ باہر کھڑے ہو کے دعا قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے یہ فرش مقدس فرش ہے، اس لیے کہ ذکر امام حسین جب چل رہا ہے، ہو رہا ہے، تو اس پر اہل بیت اطہار آ رہے ہیں، اس ذکر میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب آپ اس پہ دعا مانگیے، اللہ آپ کی حاجتوں کو قبول کرے گا۔ اس میں سب سے اہم حاجت کیا ہے ہماری؟ اللہ ہم کو اس سال امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ محمد وعلی محمد۔ اذان محترم، ہمارا عنوان جو کہ ظاہر ہے کہ تشنا رہ جانا ہے اور رہے گا، اور یہ ایک طویل عنوان تھا جس کو میں نے کوشش کی تھی کہ میں 5 دنوں میں کچھ باتیں بیان کر سکوں جو عام طور پہ نہیں بیان کی جاتی، اور وہ یہ کہ تاریخ کربلا کے عنوان سے مجھے کچھ گفتگو کرنے کی میں نے کوشش کی آپ کی خدمت میں۔ کل میں نے حضرت زہیر قین کا ذکر کیا تھا، اور میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ امام حسین 13 مقامات پہ رکتے 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 کربلا پہنچے۔ انیشیلی امام حسین کا راستہ کوفہ تھا، مولا کو اب کوفہ جانا ہے، مدینہ یوں نہیں ٹھہرے کہ رسول کا شہر ہے، وہاں پہ کوئی قتل ہو تو ذمہ دار حسین کو ٹھہرا سکتا ہے، ٹھہرا دے گا، نام امام حسین کا لگا دے گا کہ حسین سے بیعت مانگی تھی، حسین سے سر مانگا تھا، حسین نعوذ باللہ ان کی وجہ سے فساد ہوا، اور رسول کے شہر میں امام حسین یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کعبہ محترم تھا، لہذا کعبہ سے بھی امام حسین نے ایگزٹ لے لیا۔ اب امام حسین کو اس جانب جانا ہے جس جانب مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا ہے۔ مسلم ابن عقیل کے حالات کا میں نے بیان کیا کہ ہانی ابن عروہ کے گھر رکے ہوئے ہیں، اور ہانی ابن عروہ کو پیش کر دیا عبید اللہ ابن زیاد کے، عبید اللہ نے اپنے دارالامارہ میں ہانی ابن عروہ کو بلا لیا۔ یہاں تک ہماری ایک سمری کے طور پر گفتگو ہوئی تھی، اور اب امام حسین مسلسل سفر جاری رکھ رہے ہیں، کیونکہ امام کو یہ اندازہ ہے کہ مجھے بہرحال مکہ کے بعد کسی مناسب ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے۔ اہل و عیال ہے، امام اکیلے نہیں ہیں، اہل و عیال ساتھ ہیں، تو کسی ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں رہائش کا انتظام صحیح طریقے سے ہو اور پانی کا انتظام ہو۔ سب سے زیادہ اہم انسان جو آبادی اختیار کرتا ہے وہ پانی کی وجہ سے اختیار کرتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کی آپ تاریخ دیکھیں تو حضرت ابراہیم نے جب اپنے بچے کو چھوڑا ہے اور اپنی زوجہ کو چھوڑا ہے تو یہی کہا ہے کہ رب انی اسکنتو بواد غیر ذی زرع،
کہ میں اپنی ذریت کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ رہا ہوں کہ جہاں پہ زراعت ہی نہیں ہے، میں ایسی جگہ پر اپنی سکونت اختیار کر رہا ہوں جہاں پر زراعت ہی نہیں ہے. یعنی مکہ میں پانی نہیں تھا، ہاں مگر اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے زمزم ابھرا نکلا اور پھر ظاہر ہے کہ آبادی بن گئی. لیکن ابتداء جب حضرت ابراہیم، اسماعیل اور جناب حاجرہ آئے ہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تو سب سے زیادہ پریشانی حضرت ابراہیم کو یہی لاحق تھی کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حکم پروردگار تو ہے مگر پانی کہاں ہے یہاں پر. یعنی پانی ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ آپ شاید اس بجلی کے بغیر تو رہ لیں گے، اور میں بھی بجلی کے بغیر تو رہ لوں گا، لیکن پانی کے بغیر کوئی کیسے رہ سکتا ہے. تو اب امام حسین کو ایک ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ شیلٹر ہو اور جہاں پہ پانی ہو. اب اس کے لیے مختلف مقامات پہ امام رک رہے ہیں، لیکن وہ ساری جگہ جو ہے وہ راستہ ہے، جسے یوں سمجھیے کہ ہائی وے ہے، یوں سمجھیے کہ وہ ہائی وے ہے. ایک شہر سے دوسری شہر، مدینہ چھوڑ دیا مکہ چھوڑ کے اب کوفہ جانا ہے، راستے میں اب رک رہے ہیں. ملاقات زہیر ابن قین سے، ساتھ چلے. ایک اور مقام پہ مولا آگے بڑھے، اور یہ بھی آپ مصائب میں اکثر سنتے ہیں، اس کو تھوڑا سا تفصیل سے میں بیان کروں گا. بعض دفعہ پڑھا جاتا ہے بعض دفعہ نہیں. اور وہ کیا کہ ایک اور شہید، میں نے کہا تھا کل کہ کربلا میں بہت کم شہداء اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں. یعنی اکثر شہید، میں اصحاب امام حسین کی بات کر رہا ہوں، اصحاب امام حسین میں بہت کم ایسے ہیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں، ورنہ سب اکیلے تنہا مجرد آئے ہیں، اور یہ گنے ہوئے چنے ہوئے بندے تھے. سنیے گا. تو اب امام حسین ایک اور مقام پہ رکنے کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ پہ خیمہ لگا ہوا ہے. تو حضرت عباس سے پوچھا کہ بھائی یہ کس کا خیمہ لگا ہوا ہے جو سامنے ہمارے لگا ہوا ہے؟ فرمایا کہ یہ خانہ بدوشوں کا خیمہ ہے. خانہ بدوش کس کہتے ہیں؟ خانہ بدوش کہتے ہیں کہ جن کی کوئی مستقل پرماننٹ رہائش نہیں ہوتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، بستر لپیٹا چادر کے اندر، اسی کے اندر تکیہ ہے، سر پہ لے کے اسی کے اوپر ایک ڈونگا بھی ہے، آپ نے دیکھا ہو شاید کسی ویڈیو وغیرہ میں. بس وہ پورا قبیلہ گھوم رہا ہے، ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. ساتھ میں مویشی بھی ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کھائیں گے وہ بھی پیئیں گے تو یہ بھی کھائیں گے یہ بھی پیئیں گے، یہ بھوکے ہیں تو یہ بھی بھوکے. جہاں دکھا رات ہو گئی وہیں بستر لگایا، تکیہ لگایا، سو گئے. جانوروں سے بچنے کے لیے ان کے پاس انتظام ہوتا ہے. کوئی مستقل جگہ نہیں ہوتی خانہ بدوشوں کی. جو ساتھ مل گیا تو قبیلے میں شامل کر لیا، جو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے. یہ ہوتی ہے زندگی خانہ بدوشوں کی. تو معلوم ہوا کہ سامنے خانہ بدوش ہے. انہوں نے عارضی طور پر اپنا ایک خیمہ لگایا ہوا ہے. عارضی رکیں گے، ظاہر کام مستقل کوئی رکے گا. اچھا امام بھی عارضی رکے ہوئے تھے، امام نے بھی آگے بڑھنا ہے، پرماننٹ تو رکے نہیں امام. تو امام اب خود چلے اور وہاں پر جا کر اس خیمے کے پاس جا کر معلوم کیا کہ اس میں کون کون لوگ ہیں. معلوم ہوا کہ 3 افراد اس فیملی میں ہیں اور ان کے پاس ایک جانور ہے. کون ہے؟ ماں ہے، بیٹا ہے اور اس کی ایک نئی دلہن یعنی بہو. یہ عیسائی فیملی ہے. ان کو نہیں معلوم ہے کہ آخری نبی آ گیا، اس کا نواسا ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی انہیں معلوم. یہ عیسائی فیملی ہے، خانہ بدوش ہے، اور یہ وہب کلبی کی فیملی ہے، کربلا کے شہید وہب کلبی. امام نے معلوم کیا کہ بھائی تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا بھائی میرا بیٹا تو پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے. کہا تو شام ہونے والی ہے، پانی لینے کہاں چلا گیا ہے؟ کہا پتہ نہیں کہاں گیا ہے، پانی کی تو پیاس لگی ہے. امام نے ٹھوکر ماری پیر سے، اور جیسے ہی ٹھوکر ماری تو پانی ابلنا شروع ہوا. ماں تعجب میں، واہ کیا کہنے، سبحان اللہ. کہا بیٹا آپ کون ہیں؟ کہا جب تیرا بیٹا آئے نا تو اس کو بتانا کہ میں آخری رسول عیسیٰ کی نسل سے جو آئے ہیں ان کا نواسا ہوں. ماں نے کہا ٹھیک ہے. بیٹا بڑی دور سے ایک ڈونگا پانی لے کر آیا. اب جب آیا خیمے کے باہر تو پانی ابل رہا ہے. وہ تو یہ سوچنے لگا کہ اتنی خواری کر کے میں ایک ڈونگا پانی لے کر آیا، باہر تو اتنا پانی ہے کہ جتنا پینا ہے پی لو. ماں کون آیا تھا؟ کہا بیٹا سامنے جو خیمہ لگا ہوا ہے
اس میں سے جو سردار ہے وہ آیا تھا. کیا سردار کیا کہہ رہا تھا؟ سردار یہ کہہ رہا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں. اچھا بھائی، تو آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ وہ لوگ کھانا بدوش تھوڑی ہیں، ہم کھانا بدوش ہیں؟ توجہ ہے زن گرامی، یہ مصائب بھی ہیں، یہ مصائب بھی ہیں. یعنی وہب کے دماغ میں کیا بات آئی؟ وہب کے دماغ میں یہ بات ہے کہ کھانا بدوش تو ہم ہیں. بھائی ہم جگہ جگہ سفر کر رہے ہیں نا. آخری نبی کا نواسا اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ماں نے کہا یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آئی بیٹا، میں نے تو نہیں پوچھا. اچھا بھائی، اب یہ ہے وہب چلے، امام کے خیم کے قریب آئے، آواز دی امام حسین کو، باہر آئے امام حسین. اب یہ بات بھی ویسے ہی ہے جیسے کل ظہیر خین کی بات میں نے پیش کی تھی. کیا بات ہوئی کیا بات نہیں ہوئی تاریخ میں نہیں لکھا ہوا. ظاہر اس وقت کوئی مورخ نہیں کھڑا ہوا، اس وقت ان کی باتیں کوئی سن نہیں رہا، کوئی تیسرا چوتھا فرد نہیں ہے. نہ امام نے بتایا کہ وہب سے میری یہ بات ہوئی، نہ وہب نے بتایا کہ میری کیا کیا بات ہوئی حسین سے، کچھ بھی نہیں. بس 5-7 منٹ کی کچھ گفتگو ہوئی دونوں کے درمیان. وہب آئے اور زوجہ سے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا. کہا بیٹا کس کا کلمہ پڑھا؟ کہا اسی کا کلمہ. کہا ماں اسی کا کلمہ پڑھا ہے، آخری نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کا کلمہ پڑھ لیا، حسین ابن علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ لیا. زوجہ سے کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، ابھی نئی شادی ہوئی ہے. نئی شادی کتنی دیر؟ یعنی بعض نے لکھا کہ 9 گھنٹے پہلے شادی ہوئی ہے، بعض نے لکھا کہ پورا دن نہیں گزرا، ایک دن نہیں گزرا ہے وہب کو، اور اس سے کہا تجھے آزاد کرتا ہوں. اور زوجہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کہا میں نے دین بدل لیا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کا ساتھ دوں گا، اور ان کے ساتھ کے نتیجے میں یقین ہے کہ جان جائے گی، یقین ہے کہ جان جائے گی. کیا تو ساتھ چلنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا بالکل، اب تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، تو اب تمہارے ساتھ ہی ہوں، جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، لہذا جس کا کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے میں بھی پڑھ لیتی ہوں، مجھے پڑھا دو. وہب نے کلمہ پڑھا دیا. اللہم صلی علی محمد. ماں بھی ایمان لے کر آئی، تینوں افراد امام کے ساتھ ہو گئے، تینوں افراد امام کے ساتھ ہو گئے. اور بعد میں شہید، ظاہر ہے کہ وہب قلبی شہید ہوئے. یہ وہ دوسرا شہید کربلا ہے جو امام کے ساتھ راستے میں ملتا ہے اور امام کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ ہے. اچھا، اب راستے کے اور واقعات ہیں جو آج میں نے سوچ کے آیا تھا کہ میں پیش کروں گا جتنا میں پیش کر سکا. اب امام اس پورے کاروان کے ساتھ چل رہے ہیں. لیڈ حضرت عباس ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پانی بھی بہت ہے امام کے پاس، رہائش کے بھی اسباب ہیں، تو جہاں رکنا چاہتے ہیں رک جاتے ہیں. راستے میں راہ کوفہ سے ایک بندہ آ رہا ہے اور اس سے پوچھا، اور یہ کون ہے؟ یہ ہے فرزق نام ہے اس کا. بعض نے لکھا کہ یہ امام کا مؤذن تھا اور امام کے لیے راستے میں اذان دیا کرتا تھا. امام کے 2 مؤذن تھے، جیسے رسول خدا کا ایک مؤذن تھا، امام حسین کے 2 مؤذن تھے، ایک فرزق، ایک حجاج بن مسروق. فرزق وہ تھے جو راستے میں ملے تھے اور مدینہ کے تھے، تو فرزق کوفہ سے آ رہے تھے. اب میں نے عرض کیا آپ سے کہ امام تو 9 ذی الحجہ ختم ہو گئی ہے، اب تو امام سفر میں ہیں، کوفہ جا رہے ہیں. یہ قریب آپ سمجھ لیجئے کہ 11, 12, 13 ذی الحجہ کی بات ہے کہ فرزق سے ملاقات ہوئی اور فرزق کوفہ سے آ رہے ہیں. فرزق سے پوچھا کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ امام کوفہ جا رہے ہیں، فرزق کوفہ سے آ رہے ہیں. کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ کہ آپ کو طویل بتاؤں یا مختصر؟ طویل سننا چاہتے ہیں امام یا مختصر؟ امام نے کہا مختصر. اس سے کہا قلوب معک وسیوف مع بنی امیہ،
دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. کہا اچھا اور میرے بھائی مسلم کا کیا ہوا؟ قد قتل، شہید کر دیا، مارا گیا. مختصر امام نے پوچھا تھا، مختصر بتا دیا. امام نے وہیں پہ قیام کر دیا. اب وہ مصائب جو آپ سنتے کہ پھر جناب رقیہ کو بھی بلایا، حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ کو، اور ان کی 4 سالہ بیٹی کو بھی بلایا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جب بھی پریشانی ہو تو سمجھنا کہ تیرا باپ زندہ ہے. تو بیٹی سمجھ گئی کہ میرا باپ مارا گیا. مسلم اپنے ساتھ 2 بچے بھی لے کر گئے. آج اس بات کو میں تمام کر کے انشاءاللہ منزل مصائب پر آؤں گا. 5 اولادیں ہیں مسلم کی. 2 ابراہیم و محمد جو حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ گئے. 2 عبداللہ اور عبید اللہ امام حسین کے ساتھ ہیں، یعنی ان کی زوجہ حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ جناب رقیہ جو حضرت عباس کی بہن ہے ان کے ساتھ ہے، اور ایک بیٹی عاتقہ. یہ تمام شہید ہو گئے. یہ تمام شہید ہو گئے. مسلم کے دونوں بچے مسیب میں دفن ہیں، اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، مجھے بھی زیارت نصیب کرے. 2 بچے وہاں دفن ہیں. باقی 3 بچے شہدائے کربلا کے ساتھ کربلا میں دفن ہیں حضرت مسلم کے. لہذا حضرت مسلم ابن عقیل کی نسل ختم ہو گئی. کربلا میں جن کی نسلیں ختم ہوئی ہیں ان میں ایک جناب زینب ہے. میں منزل مصائب پر نہیں، اس کو سنیں. جناب زینب نے اپنی نسل دے دی ہے، اب ان کی نسل نہیں چل سکتی. یعنی عبداللہ ابن جعفر طیار کی نسل نہیں ہے اب اس دنیا میں. عبداللہ ابن جعفر طیار کی نسل اس دنیا میں نہیں ہے. دوسری شخصیت یہ مسلم ابن عقیل. تیسری شخصیت جناب حضرت رباب، ان کی نسل نہیں ہے. یعنی امام حسین سے جناب رباب کی جو اولادیں تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو نسل بھی نہیں ہے. اپنی نسل حسین پہ قربان کی ہے. مگر خاص مسلم ابن عقیل کا ایک کام، بس یہ آخری بات کر کے میں منزل مصائب پر آؤں گا. خاص مسلم ابن عقیل کا ایک کام، اور وہ یہ کہ اتنا مشہور واقعہ ہے، آپ کا سب کا سنا ہوا بھی ہوگا، جس کا نہیں سنا ہو یا اس مجلس کی وجہ سے کسی کا کام ہو جائے، اللہ کرے تو سنیے گا. اکبر مہدی جرولوی اور ان کے بیٹے مسلم مہدی جرولوی آیت اللہ مرشی نجفی کے دور میں تھے. اکبر مہدی جرولوی جو کہ جب انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ تھے، یعنی بھارت تھے، تو وہاں کے طالب علم تھے اور نجف اشرف میں پڑھا کرتے تھے. تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ریڈیو گراموفون کا دور ہے. اس زمانے میں ٹیکسٹ میسج نہیں ہوتے، اس زمانے میں خط لکھے جاتے. خط آیا کہ تمہارے یہاں پر اولاد ہوئی ہے، کیونکہ 2 مرتبہ حوض علمیہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ ایام رضا میں چھٹی ملتی ہے، ایک مرتبہ رمضان میں چھٹی ملتی ہے. آج بھی نجف اشرف میں چھٹی ملتی ہے. تو سب اپنے اپنے وطن جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. سال میں 2 مرتبہ تو کوشش کرتے ہیں کہ آ جائیں نجف سے یا ایران سے، جہاں سے بھی پڑھ رہے ہیں. وہ حوض علمیہ بند ہوتا ہے کہ بھائی رمضان میں اور محرم میں ان 2 مہینوں میں تم تبلیغ کرنے جاؤ، اپنے شہر لوٹو. اچھا وہ شہر سے آ گئے، اب حوض علمیہ پڑھ رہے ہیں. خط آیا کہ فرزند کی ولادت ہونے والی ہے. اچھا خط ہاتھ لگ گیا دوستوں کے، تو دوستوں نے خط کھول لیا، کیونکہ دوست کا خط ایک دوسرے کا، ایسے اس زمانے میں میسج کھول کے پڑھ لیتے. حالانکہ کام جائز نہیں، حرام کام ہے. کسی کا میسج پڑھنا، خط پڑھنا حرام ہے، اس کی بغیر اس کی اجازت کے. تو دوستوں نے خط کھول لیا. خط میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی زوجہ نے کہ میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ تمہارے ہاں فرزند کی ولادت ہونے والی ہے. سب خوشی خوشی طالب علم آئے اکبر مہدی جرولوی کے پاس، کہنے لگے کہ بھائی ہمیں تو کچھ کھلاؤ، آج تو مٹھائی ہونی چاہیے، تمہارے گھر سے خط آیا ہے اور
ہندوستان سے خط آیا ہے اور تمہارے یہاں پہ فرزند کی ولادت ہونے والی ہے. اب کوئی بات نہیں, مٹھائی تو میں تمہیں کھلا دوں گا, مگر کتنے خط آئے تمہیں بتایا نہیں. ہر سال میں جاتا ہوں, چند ماہ گزرتے ہیں, زوجہ کا خط آتا ہے کہ میں امید سے ہوں میرے یہاں پہ ولادت ہونے والی ہے. جب ولادت ہو جاتی ہے 2 سے 3 مہینے بعد خط آتا ہے کہ وہ جو فرزند یا وہ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا. سالوں سے یہ چل رہا ہے, سالوں سے. یہ بات 10 سال پرانی ہے, ہماری شادی کو ٹائم ہو گیا, وقت ہو گیا. 10 سال سے میرے یہاں اولاد ہو رہی ہے, 10 سال سے اولاد مر جاتی ہے. کہا مٹھائی کھلا کے کیا کروں گا. چند دنوں بعد, چند مہینوں بعد خط آئے گا کہ جو بچہ میرے پیٹ میں تھا, ولادت ہوئی, اس کی موت ہو گئی. اب سارے طالب علم پریشان ہو گئے. کہا پھر تو ایسا کرتے ہیں, آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس جاتے ہیں, ان سے اس مسئلے کا حل معلوم کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے. اولاد پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے, اولاد پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے, اللہ نے نسل میں برکت نہیں رکھی ہے. آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ اب تمہارے یہاں جو خط آیا ہے نا, منت مان لو کہ اگر یہ بیٹا ہے, پیٹ میں معلوم نہیں, اگر یہ بیٹا ہے میں نام مسلم رکھوں گا. یہ منت مان لو, یہ نیت کر لو. کہ بس نیت کر لی اور بچے کی ولادت ہوئی, اب انتظار کر رہے ہیں. چند مہینوں کا ہر دفعہ انتظار ہوتا تھا کہ خبر آئے بچہ مر گیا. پھر 4-6 مہینے بعد پھر خط کا تبادلہ ہوا, لکھا بچہ صحیح و سالم ہے, صحت مند ہے. پھر خط آیا, پھر پوچھا بچہ ٹھیک ہے, بچہ ٹھیک ہے. آپ کب آ رہے ہیں؟ الحمدللہ اس سال بچہ جو ہے وہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہے. اب سارے طالب علم گئے, بھائی بچہ تو قریب سال ہونے والا ہے, مولانا تو اپنے وطن جانے والے ہیں. واہ سبحان اللہ, کیا کہنے کہ بچہ بچ گیا. مسلم نام میں کیا ہے, کیا ایسا ہے مسلم کے اندر کہ یہ منت مانی اور یہ بچہ بچ گیا. تو آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا نام مسلم میں اللہ نے طاقت یہ رکھی چونکہ مسلم نے اپنی پوری نسل حسین پہ قربان کر دی. 2 بچے ابراہیم و محمد وہاں شہید ہو گئے. 2 بچے عبداللہ عبید اللہ شہید ہو گئے امام حسین کے ساتھ. بیٹی عاتقہ ویسے تماچے کھا رہی تھی جیسے سکینہ تماچے کھاتی تھی. وہ بھی راہ کوفہ میں شہید ہو گئی. اسی لیے جب مسلم ابن عقیل کی زوجہ گئی ہے نا, کوفہ کے دار الامارہ پہ مسلم کی لاش کو ٹنگے ہوئے دیکھا. کب؟ 12 محرم کو کوفہ میں داخلے کے وقت مسلم ابن عقیل کی لاش ٹنگی ہوئی تھی. کا والی میں نے آپ کی لاش دیکھ لی, مجھے آپ کی لاش دیکھنے کے بعد قرار تو آ گیا. 2 بچے جو آپ نے مجھے دیے تھے میں نے حسین پہ قربان کر دیے. والی اتنا بتائیے, میں نے 2 بچے آپ کے سپرد کیے تھے, ان 2 بچوں کا کیا ہوا؟ مجھے کوئی تو خبر ملے. بعض نے لکھا 12 ہی ذی الحجہ کو ان کو عبید اللہ نے مار دیا حارث کے ذریعے سے. بعض نے لکھا کہ نہیں 22 کو. اختلاف تاریخ کا ہے لیکن مارنے والے کا اختلاف نہیں ہے, شہید ہونے والوں کا اختلاف نہیں ہے. سید سجاد سے سوال کیا تھا نا ایک شخص نے مدینہ میں آ کر, اس نے کہا تھا میں اس وقت بھی موجود تھا جب آپ دربار میں آئے تھے, اور میں اس وقت بھی موجود تھا جب مسلم ابن عقیل دربار میں آئے تھے, مگر میں نے دیکھا جب مسلم ابن عقیل دربار میں آئے تھے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے, سینہ ان کا پھیلا ہوا تھا,
شانے ان کے اچکے ہوئے تھے اور ایسے بات کر رہے تھے جیسے للکارنے والا انداز ہو، مگر جب آپ آئے تھے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آپ کا جسم جھکا ہوا تھا. کیا وجہ ہے؟ مولا کیا آپ کم بہادر تھے؟ مسلم زیادہ بہادر تھے؟ امام نے کہا تو نے اتنا تو دیکھ لیا کہ مسلم اکڑ کے بات کر رہے تھے، میں سر جھکا کے بات کر رہا تھا. کیا تو نے یہ نہیں دیکھا جب مسلم آئے تھے تو تنہا آئے تھے عبید اللہ کے دربار میں، اور جب میں آیا تھا تو میرے ساتھ میری پھوپھیاں بھی تھی. بس ایک مرتبہ عبید اللہ نے سوال کیا. عبید اللہ نے پوچھا یہ کون ہے جس کو تم لوگوں نے توق پہنائی ہے؟ یہ کون ہے جس کو تم نے ہتھکڑیاں ڈالی ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے، حسین کا بیٹا علی ہے. کہا علی مارا نہیں گیا؟ کہا علی کو مارا نہیں؟ اچھا ایک علی اکبر مارے گئے تھے نا، شہید ہو گئے تھے. تو اس نے کہا مجھے تو اطلاع ملی کہ علی کو مار دیا ہے حسین کے بیٹے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ بھی علی ہے. کہاں؟ وہ علی الاکبر، وہ جس کا سر نیزے پہ ہے. یہ علی الحسین اوسط ہے، یہ درمیان علی ہے. کہا اچھا تو اب رکے ہوئے کیوں ہو؟ جب اس کو مارا ہے تو اس کو بھی مارو. عبید اللہ کا حکم تھا، جلاد آگے بڑھا. جیسے ہی جلاد آگے بڑھا نا تو جناب زینب آگے آ گئی، کہنے لگی خبردار عبید اللہ، اگر تو نے میرے وقت کے امام پہ تلوار اٹھائی نا تو پہلے تجھے مجھے مارنا ہوگا، اس کے بعد سید سجاد کی طرف بڑھنا ہوگا. عبید اللہ نے کہا اچھا تو اب ایک علی کی بیٹی بھی آگے آئے گی، چلو ایسا کرو پہلے علی کی بیٹی کو مارو پھر حسین کے بیٹے کو مار دینا. جلاد آگے بڑھا تو جناب فضہ آ گئی اور فضہ کہنے لگی اے عبید اللہ پہلے فضہ کو مارنا ہوگا، کنیز کو مارنا ہوگا، پھر تو آ سکتا ہے میری آقا زادی کی طرح. اور جیسے ہی فضہ نے یہ کہا دربار میں 40 تلواریں بلند ہو گئی. خبردار عبید اللہ فضہ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، فضہ حبشہ سے ہے، فضہ کنیز ہے مگر حبشہ کی شہزادی ہے، ہم فضہ کا خون برداشت نہیں کر سکتے. جناب زینب نے مولا کائنات کو پکارا یا علی یا عالم دیکھیے ایک کنیز کے لیے 40 تلواریں اٹھنے کو تیار ہیں، مگر آپ کی بیٹی آپ کے بچوں کے لیے کوئی دفاع نہیں کرتا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. حسین 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 حسین